اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، اس سے پہلے ہم نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک آیات کا ہم نے مختصراً ترجمہ پیش کیا تھا، اور انہی آیات سے متعلق چند آیتیں آج تلاوت کریں گے اور ان کا مختصراً ترجمہ پیش کریں گے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور یہ بات اچھی طرح سمجھو، وَاعْلَمُوا سمجھو، أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ کہ تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر وہ تمہاری اطاعت کریں بہت ساری باتوں میں۔ لو یطیعکم، اگر تمہاری اطاعت کریں، فی کثیر من الامر، بہت ساری باتوں میں، لعنتم، تو تم خود مشکل میں پڑ جاتے۔ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی۔ ولکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے حبب، محبت ڈال دی، الیکم، تمہاری طرف یعنی تمہارے دلوں میں، الایمان، ایمان کی، وزینہ فی قلوبکم، اور ایمان کو مزین کیا، پرکشش بنا دیا، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، وکرہ الیکم الکفر، اور ناپسند کیا تمہارے اندر کفر اور گناہ، اور والعصیان، نافرمانی کو۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، یعنی نفرت بٹھا دی، ناپسند کیا تمہارے دلوں میں کس چیز کی؟ الکفر، کفر کی نفرت، والفسوق، گناہ کی نفرت، والعصیان، اور نافرمانی کی نفرت بٹھا دی۔ اولئک هم الراشدون، اور ایسے ہی لوگ جو ہیں ٹھیک ٹھیک راستے پر آ چکے ہیں۔ یہی لوگ جو ہیں یہ کیا ہیں؟ ہدایت یافتہ ہیں۔ اولئک ہم الراشدون، یہی لوگ جو ہیں یہ کیا ہیں؟ ہدایت یافتہ ہیں۔ فضلا من اللہ ونعمہ، تو یہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے فضل ہے، ونعمہ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ واللہ علیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جاننے والے ہیں، علیم ہیں، حکیم اور حکمت والے ہیں۔ تو بہرحال قابل احترام طلبہ، ان آیات کا تعلق بھی سابقہ آیات ہی سے ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رائے پیش کی تھی، تو یہ بات بتائی گئی ہے کہ رائے پیش کرنا اپنی یہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ ہر ایک کو آزادی اظہار رائے ہے، اپنا مشورہ جو ہے وہ پیش کر سکتا ہے، لیکن اپنے مشورے پر اصرار نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ جو بڑا ہوتا ہے، یہاں تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تو وہ آپ کے اندر موجود ہیں، تو ان کا فیصلہ جو ہے وہ آپ کے مصلحت کے مطابق ہی ہوگا۔ تو لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے جتنے احکام ہیں وہ انسانیت کے مصلحت کے لیے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے ناقص عقل کی وجہ سے وقتی طور پر، ناقص سمجھ کی وجہ سے وقتی طور پر اس کو ہم اپنے خلاف سمجھیں یا معاشرے کے خلاف سمجھیں، تو ظاہر بات ہے کہ وہ ہمارے عقل میں نقص کی وجہ سے، لیکن پھر زمانہ بتاتا ہے، پھر تجربہ بتاتا ہے کہ فیصلہ وہی بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے کیا ہے۔ انسانیت کے لیے اسی میں کیا ہے؟ فائدہ ہے، انسانیت کے لیے اسی میں خیر ہے۔ تو عام طور پر ہم کسی بات کو اپنے ناقص علم کی وجہ سے معاشرے کے خلاف سمجھتے ہیں، اس کے فائدے کے خلاف سمجھتے ہیں، اور غلط راستے پہ چلتے ہیں، لیکن چلتے چلتے ایک جگہ آ جاتی ہے کہ وہاں جا کے احساس ہوتا ہے کہ ہمارا فیصلہ غلط تھا، اور ہمارے اندر جو فیصلہ موجود تھا قرآن حدیث کا، وہی فیصلہ کیا تھا؟ درست تھا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ مشورے کا ایک اصول، کہ مشورہ اگر آپ سے طلب کیا جائے تو مشورہ دینا چاہیے اخلاص کے ساتھ، قوم کے مفاد کو سامنے رکھ کر، اور جس چیز کے بارے میں آپ سے مشورہ، دیانت کے ساتھ، امانت کے ساتھ آپ مشورہ دے دیں۔
لیکن یہ نہیں کہ پھر اس مشورے پر آپ لاٹھی لے کر کھڑے ہو جائیں کہ میرے مشورے پر ضرور عمل، اس طرح نہیں. تو یہ مشورے کے آداب کی کیا ہے؟ خلاف ہے. اور اس کے علاوہ تیسری بات ان آیات سے معلوم ہوئی کہ کسی انسان کے دل میں ایمان کی محبت اور قرآن و حدیث کی محبت، دینی شاعر کی محبت جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور اس طرح اس کے دل میں کفر سے نفرت ہو، گناہوں سے نفرت ہو، نافرمانی سے نفرت ہو، تو یہ انسان کے اندر یہ صفت موجود ہے، بہت بڑی صفت ہے، بہت اچھی صفت ہے. تو لہٰذا انسان کے اندر کم از کم اتنی صلاحیت تو ہو کہ اس کا دل جو ہے وہ ایمان کی باتوں کو، خیر کی باتوں کو، لوگوں کے فائدے کی باتوں کو اچھا سمجھے، اور کفر، نافرمانی، گناہ کی باتوں کو وہ کیا کرے؟ برا سمجھے. اور یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ اگر کوئی برائی کو دیکھے تو ہاتھ سے روکے، استطاعت نہیں ہے تو کم از کم زبان سے آواز اٹھائے، اتنی بھی استطاعت نہیں ہے تو کم از کم دل سے اس کو کیا کرے؟ برا سمجھے. تو کم از کم دل سے بری بات کو برا سمجھنا یہ بھی ایمان کا کیا حصہ ہے. ورنہ اگر صلاحیت ہے تو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے تو زبان استعمال کریں، اور اس سے بھی زیادہ اگر طاقت آپ کو دی ہے تو اتھارٹی اگر آپ کو ملی ہے تو آپ کیا کریں؟ اپنا ہاتھ اور طاقت جو ہے وہ کیا کریں؟ استعمال کریں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان گناہ گار ہے، ٹھیک ہے، لیکن گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، نیک کام کو نیک سمجھتا ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ ایک نعمت ہے. لیکن یہ بات بہت خطرناک ہے کہ ایک آپ تو آپ غلط کام کر رہے ہیں، پھر اس کو آپ صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک گناہ کا کام کر رہے ہیں، پھر آپ قرآن و حدیث کے سے ڈھونڈ کر اس کو اپنے لیے اپنی خواہش کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ انتہائی خطرناک بات ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کو توبے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. تو لہٰذا بحیثیت مسلمان کو چاہیے کہ وہ کم از کم اتنا تو ہو کہ غلط کو غلط کہنے کی صلاحیت ہو یا سمجھنے کی صلاحیت ہو دل میں، اور صحیح کو، درست بات کو کیا کرے؟ وہ درست سمجھے. اور آخری بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ فضل ہے. فضلا من اللہ و نعمہ. یہ آپ لوگوں کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ان کی طرف سے ہدایت ہے کہ ہمارے دل میں اللہ جل شانہ نے یہ صلاحیت، بدیت فرمائی ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ کا علم جو ہے وہ کامل ہے، حکیم، اور اللہ جل شانہ جو ہے وہ کیا ہے؟ حکمت والے ہیں.